حدیث شریف میں حضرت کھانے کے لیے بیٹھے، کسی نے پیچھے تکیہ رکھا، فرمایا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاؤں گا، انما آکل کما یاکل العبد، ایسا کھاؤں گا جیسے خدا کا بندہ کھانا کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹیک لگا کر کھانا کھانا منع ہے، شربت پینا، دودھ پینا، چائے پینا، پھل کھانا وہ جائز ہے، وہ تفقع ہے نا، تفقع تتبع پر ہوتا ہے۔ حافظ نے فتح الباری شرح بخاری میں وضاحت فرمائی، ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا لطف اللہ نور اللہ مرقدہ حضرت بنوری کی وفات پر تعزیت کے لیے آئے، یہاں تشریف لائے، تو ایک گھر میں یہاں مہمان تھے محلے میں، اس شخص نے حضرت کے اعزاز میں پیچھے ایک بڑا تکیہ رکھا، تو حضرت نے ہاتھ رکھا اور فرمایا لا آکل متکئا انما آکل کما یاکل العبد۔ بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ عمل صالح کے لیے تین باتیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا اتباع اور تیسرا اخلاص۔ ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، چار نہریں ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من عسل مصفى وانہار من خمر لذت للشاربین۔ سورۃ محمد میں چار نہروں کا ذکر ہے، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، صاف ستھرے پانی کی نہر اور شہد کی نہر، چار نہریں ہو۔ من تحت الانہار، اگر نہر اوپر ہو تو جگہ گھر جائے گی، نظم میں فرق آئے گا، نہر نیچے جاتی ہے، پانی اوپر سے لیا جاتا ہے تو آرام رہتا ہے، خوشی رہتی ہے بہت۔ آیت میں بشارت ہے کہ چشمے اور نہر کا پانی عمدہ پانی ہے، سب سے بہترین پانی آسمان سے اترنے والا، بارش کا پانی اگر اس کو بغیر زمین کو ٹچ کیے ہوئے جمع کیا جائے، حضرت علی نے کسی کو علاج میں ہی بتایا ہے، اور دوسرا پانی چشمے کا ہے، تیسرا نہر کا ہے۔ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں۔ سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا۔ اصول یہ ہے کہ کھانے کے دوران سب سے پہلے پانی لے آؤ۔ کسی کو پیاس لگی ہوگی، ممکن ہے ضرورت پیش آ جائے، اور جب کھانا لگ جائے تو شروع پہلے کھانا کر لو، کلو وشربو۔ حضرت مریم کے لیے زمین سے چشمہ پہلے نکلا، نہر نکل آئی، لیکن پھر اللہ نے کہا کلی وشربی، اب کھاؤ پہلے پیو بعد میں۔ کھانے کے شروع میں، بیچ میں، آخر میں کوئی پابندی نہیں، جیسے طبیعت کا تقاضا ہو اور ضرورت ہو، سب خرافے ہیں۔ البتہ اطباء کہتے ہیں کہ اخیر میں زیادہ پانی نہ پیا جائے تاکہ مطعوم متلبس نہ ہو۔ پانی کم از کم پینا یہ مفید صحت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جو زیادہ پانی پیتے ہیں اور جلدی پیتے ہیں ان کا دل جلدی کمزور ہو جائے۔ دل کے مریض کو کہتے ہیں کہ رک رک کے پانی پیو، اور محمدی طریقہ یہ ہے کہ 3 سانسوں سے پیو اور ہر دفعہ برتن پانی کا منہ سے ہٹاؤ۔ ترمذی ثانی اشربہ میں ہے ابن القدح انفیک، آپ نے برتن اٹھایا، یہ نہیں کہ منہ میں شڑپا پی رہے ہیں، صرف رک نہیں، برتن دور کرو، پھر برتن قریب لاؤ، پھر برتن دور کرو۔ ابن القدح انفیک، ابن القدح حکم ہے، برتن دور کرو، منہ سے سانس لے لو۔ اور مشروب میں یہی 4 مشروبات عالم کے لذائذ ہیں۔ سیدھا سادہ پانی، الماء القراح جسے فقہاء کہتے ہیں، سادہ پانی، اور زیادہ طبیعت چاہے تو دودھ۔ پینے میں سب سے اعلیٰ دودھ بکری کا ہے، اس کے بعد گائے کا ہے، اس کے بعد بھینس کا ہے، آخر میں جا کے بھیڑ کا ہے۔ اور اونٹنی کے دودھ میں یہ کمال ہے
کہ اس سے پیشاب کا عارضہ ختم ہو جائے گا۔ حرم شریف میں بزرگ لوگ بیٹھے رہتے فجر پڑھ کر، 10 بجے 11 بجے اٹھ کے جاتے، تو میں نے ایک سے پوچھا کہ شیخ پیشاب نہیں آتا؟ انہوں نے کہا میں اونٹنی کا دودھ پی کے آتا ہوں، اس میں امساک بہت زیادہ ہے، قوت ممسک بے انتہا ہے۔ اور مسانے کے لیے مضر چیز چائے، چائے میں خوبی بھی ہے، بیداری پیدا کرتی ہے، اور رطوبت کا جو مزاج ہو اس میں چستی آتی ہے، لیکن باندازہ ہو، اور چائے اعلیٰ اور عرفہ چائے ہو، یہ نہیں کہ بس کوئی بھی گرم پانی اور خڑپک تگڑپک آپ پی رہے ہو اسے۔ بے شک ان کے واسطے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، اللہ نصیب فرمائے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب کبھی دیا جائے گا اس میں سے پھلوں میں سے ان کو خوراک۔ پانی کے بعد پھر کیا چیز ہے؟ پھل۔ عربوں کا طریق ہے اور افغانیوں کا کہ سب سے پہلے پھل لا کے رکھ لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے الوانہ الوان الدنیا وازواقہم ازواق الجنہ، رنگ تو دنیا کا ہے لیکن جب توڑ کے دیکھیں گے تو اس جیسا پھل نہ کبھی کھایا ہوگا نہ کبھی کھا سکے گا۔ حدیث شریف میں ہے ایک سنترے میں 12 قسم کے ذائقے ہوں گے، اور جب ایک دفعہ کھا لیے دوبارہ وہ نہیں ہوگا، اس سے بہتر آئے گا۔ اب جب پانی بھی پی لیا، قسم قسم کے شربت، اعلیٰ قسم کے خوراک بھی مل گئے، تو ظاہر بات ہے اب کچھ اور انتظام بھی ہوگا نا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوگی پاک دامن، مطہرہ۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری عیش کی جگہ ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، فرمایا نیک عورت وہ ہے جب آپ اس کو دیکھے تو دل خوش ہو۔ اللہ اکبر، جب آپ حکم کرے وہ تابعداری کر لے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتی عورتوں کو نہ حیض ہوگا، نہ استحاضہ آئے گا، نہ نفاس۔ مطہرۃ من دنس الدنیا وحیضها ونفاسها ودمها، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں عورت ہوگی مقدس، پاک دامن، پاک دامن عورت۔ خاون باہر سے آیا، آرام تسلی سے گفتگو دیکھ رہی ہے، پریشان تو نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی جب باہر سے آتا ہے باہر کے بڑے غموم اور ہموم کے بوجھ ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی سخت کام تھا لیکن دیکھا کہ خاون غمگین ہے تو آج نہیں کہنا ہے، کسی اور وقت دیکھوں گی۔ اور بلا جان بلا گئی، جیسے اوئی آپ کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ آٹا ہے، نہ گھی ہے، نہ سبزی لانے والا کوئی ہے، آپ تو آتے ہی نہیں، اوئی بلا گئی بلا جان۔ زن بدر سرائے مردنے کو، ناکارہ عورت شریف آدمی کے گھر میں، ہم دری عالم است دوزخ او، اس دنیا میں اس غریب کے لیے جہنم کی ایک بٹی ہے۔ زنہار از قرین بد زنہار وقنا ربنا عذاب النار، ناکارہ بد چلن اور بدگو عورتوں سے خدا بچا، جیسے آپ جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اللہ، عورت ایسی ہو، سبحان اللہ۔ ایک شاعر کہتا ہے رأیت الرجال یضربون نساءهم، میں نے دیکھا لوگ اپنی اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں۔ سرکش عورت کا علاج یہی ہے۔ یہ کہتے ہیں اوہ عورت کو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، پھر آ جاتے ہیں کہتے جی کوئی تعویذ لکھے، وہ عورت کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، وہ مار رہی ہے مجھے۔
دلنو چلا مرنا ہے. میرے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں تو اتنا چوڑا سینہ ہوتا ہے، یہ لاسدہ سے گھٹی، وہ جی بس اسکول میں پڑھاتی ہے اور آتے ہی وہ ٹس ٹس لگا لیتی ہے. بیزوگے و تخاری. قرآن نے کہا ہے سمجھاؤ، جب نہ سمجھے پیٹو. اور پیٹنے سے تہذیب مہذب ہو جاتی ہے. پیٹنا سزا ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو استاد چڑی دکھائے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جس منتظم کا انتظام نہ ہو وہ منتظم کہلانے کا لائق نہیں ہے. 3 آدمی سرخ آنکھوں والے ہیں، ہونا چاہیے. ایک خاوند، دوسرا استاد، تیسرا تھانے دار. بالکل دادرے کسا سرسترگی پکار دی. یو خاوند ہے جی چوچو جان دے، وہ چوچو ہاں چوچو گئی دے دا. رأیت الرجال یضربون نساءهم، میں نے لوگوں کو دیکھا اپنی بیویوں کو پیٹ رہے ہیں. آگے سنو. فشلت یمینی یوم اضرب زینبا، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے اگر میں نے اپنی بیوی زینب کو کبھی مارا. صحیح کہہ رہے ہیں، قابل عورت ہے، لائق ہے، مطیع و فرمان بردار ہے. حدیث میں حضرت نے فرمایا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. عورت زندگی کا ایک حصہ ہے، رفیق حیات ہے. جب گھر امن اور خوشی کا ہو تو پوری زندگی منور و معطر ہوگی. اللہ اکبر. اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہیں پاک دامن. وہم فیہا خالدون، اور یہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے.